السلام علیکم ناظرین، اردو کہانی لائف میں آپ کا خوش آمدید۔ بہترین کہانیاں ناولز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ماہم نے ماہر اور یارم کے نکاح پر آنے سے انکار کر دیا۔ سادہ سے ریڈ کلر کے فراق میں ملبوس وہ شیشے کے سامنے بیٹھی تھی، آنکھیں خوابوں سے خالی، چہرہ زندگی سے بیزار تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ یارم زرار سے یارم ماہر خان بن گئی تھی۔ اذلان کے زیادہ رونے کی وجہ سے گلمینا بیگم نے اذلان کو یارم کے پاس ہی چھوڑ گئی تھی۔ یارم اذلان کو گود میں اٹھائے لوری دے رہی تھی تاکہ وہ سو جائے۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ یارم نے دیکھا تو ماہر اندر آیا۔ یارم کی طرف دیکھے بغیر ہی وہ کوٹ صوفے پہ پھینکتے ہوئے فریش ہونے چلا گیا۔ اذلان سو گیا تو یارم نے اسے بیڈ پہ رکھا اور خود دیوار پہ لگی ماہر کی تصویر کو غور سے دیکھنے لگی۔ تب ہی ماہر فریش ہو کر باہر آیا۔ بیڈ پہ سوئے اذلان کی طرف دیکھتے ہوئے وہ یارم کی طرف بڑھا۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہ رو رہا تھا تو کیا کروں؟ اسے یہاں سے لے جاؤ۔ وہ بیڈ سے اذلان کو اٹھا کے یارم کو دیتا ہوا بولا۔ اتنی نفرت کوئی کسی بچے سے کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے بحث نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، میں چلی جاتی ہوں۔ ہاں تو جاؤ، کس نے روکا ہے تمہیں؟ اور آئندہ اگر میرے سے تم نے اس لہجے میں بات کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ ماہر یارم کو کمرے سے نکالتا ہوا بولا۔ نفرت کیا ہوتی ہے یہ میں تمہیں بتاؤں گا۔ وہ کمرہ بند کرتا کمرے کی حالت بگاڑ چکا تھا۔ یارم ماہر کو اٹھانے اس کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی وہ اندر داخل ہوئی۔ کمرے کی حالت دیکھ کے وہ پریشان ہو گئی اور ماہر مزے سے شیشے کے سامنے کھڑا بال سنوار رہا تھا۔ اوہ، تم آ گئی، میں تمہیں ہی بلانے والا تھا۔ کیوں؟ مجھے کیوں؟ یہ ساری صفائی کون کرے گا؟ تمہارا باپ یا تمہارا وہ گھٹیا بھائی؟ سے نام لے، میرے باپ اور بھائی کا۔ اچھا، تمیز سے؟ اب تم مجھے تمیز سکھاؤ گی؟ تم؟ سیریسلی، ایک جاہل گنوار جس کو دنیا کا کچھ پتا نہیں، وہ مجھے تمیز سکھائے گی؟ ماہر چیختا ہوا بولا۔ میں جاہل گنوار ضرور ہوں، لیکن آپ لوگوں کی طرح نہیں ہوں جو دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں، دولت کے نشے میں مست ہوئے گھومتے ہیں۔ اچھا، تو تم مجھے ایسا سمجھتی ہو تو سن لو، میں ایسا ہی ہوں۔ ماہر نے یارم کو بازو سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچا۔ بدتمیز، بددماغ، پاگل! اور اگر تم مزید میرے سامنے کھڑی رہی تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ میں ڈرتی نہیں ہوں آپ سے، جو کرنا ہے کر لے۔ یارم ماہر کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی۔ پتہ نہیں زرار کیسے تم جیسے جاہل کو برداشت کرتا تھا۔ بیوقوف تھا جو تم سے محبت کر بیٹھا۔ تمہیں تو اپنے بھائی کی طرح دوسروں کی زندگی برباد کرنا آتا ہے۔ وہ اپنی گرفت یارم پہ مضبوط کرتا ہوا بولا۔ زرار کو بھی تم نے ہی مروایا ہے تاکہ اس کی دولت پہ قبضہ کر سکو، لیکن افسوس میری یعنی ماہر کے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں ہے۔ کتنا غلط سوچتے ہیں آپ میرے بارے میں۔ اتنی ہی بے اعتباری تھی تو شادی کیوں کی مجھ سے؟ یارم اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے سائڈ پہ ہو گئی۔ صرف بے اعتباری نہیں، نفرت سے بھر کے ایک آگ کا طوفان ہے جو میرے اندر بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ طوفان تمہاری زندگی کو تباہ و برباد کر دے گا، یہ بات یاد رکھنا تم۔ ماہر کہتا ہوا کمرے سے جانے لگا، لیکن کانچ کا گلاس جو نیچے بکھرا ہوا پڑا تھا اس کے پاؤں کو زخمی کر گیا۔ ماہر یارم کہتے ہوئے اس کی طرف آئی، لیکن ماہر کسی بھی درد کی پرواہ کیے بغیر وہاں سے جا چکا تھا۔ ناشتے کی میز پر سب موجود تھے۔ گلمینا بیگم اذلان کو اٹھائے بیٹھی تھی۔ ماہر نے بغیر کسی سے بات کیے ناشتہ کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ نوازالدین بھی اس کے ساتھ ہی باہر نکل گئے۔ یارم نے ناشتہ ختم کر کے ملازمہ سے ماہر کا کمرہ صاف کروایا اور اب وہ اذلان کو لے کے لان میں بیٹھی تھی۔ یارم، تم میں اور اذلان میں میری جان بستی ہے۔ زرار کی وائس ریکارڈنگ جو یارم روز سنتی تھی، اسے اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ وہ زرار آج بھی اس کے ساتھ موجود ہے۔ آنکھوں سے چھن کر موتی گرا۔ زرار، آپ کا جانا مجھے اکیلا کر گیا ہے۔ کوئی نہیں ہے جو مجھے سمجھے، صرف آپ تھے جن سے میں اپنی ہر بات کر سکتی تھی۔ زرار، واپس آ جائیں نا اپنی یارم کے پاس۔ ماہر تو مجھے آپ کا قاتل سمجھ رہے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں وہ مجھ سے اتنی نفرت؟ نفرت تو مجھے ان سے کرنی چاہیے، ان کی وجہ سے میرا بھائی مجھ سے چھین گیا۔ اس میں بیٹھے وہ یارم کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے دل سے برا لگ رہا تھا۔ اسے اس لہجے میں یارم سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تب ہی سفید دوپٹہ لہراتی وہ ماہر کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ ماہر، اب تم میرے بارے میں نہیں سوچتے، مجھے یاد نہیں کرتے؟ تو میں ہی آ گئی تم سے ملنے، تمہیں دیکھنے۔ مائدہ ماہر کے چہرے کو اپنی نرم انگلیوں سے چھوتی ہوئی بولی۔ کیونکہ اب مجھے صرف یہ سوچنا ہے کہ یارم کو موت سے بدتر سزا کیسے دی جائے۔ میرے بھائی کی قاتل
اور اس کا بھائی میری خوشیوں کا قاتل، اور تم نے تو مجھے ایسا زخم دیا ہے کہ میرا اعتبار عورت ذات سے ختم ہو گیا ہے۔ نہیں ماہر، تم تصویر کا ایک ہی رخ دیکھ رہے ہو، دوسری طرف بھی دیکھو جہاں سے صاف دکھائی دے رہا ہے۔ میں جو دیکھ رہا ہوں وہی سچ ہے، اور مجھے کچھ نہیں دیکھنا۔ اب تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ اور کتنی بار کہوں مت آیا کرو، مت آیا کرو، مجھے بار بار یہ یاد کروانے کہ میں اپنی زندگی کا ایک انمول حصہ تمہارے نام کیا تھا۔ یارم نے اذلان کو انجیکشن لگوانا تھا، وہ ڈرائیور کے ساتھ ہی چلی گئی۔ واپسی پہ آتے ہوئے سے لیٹ ہو گئی۔ اذلان کو گلمینا بیگم کو دیتے ہوئے وہ کمرے کی طرف گئی۔ ماہر کمرے میں لائٹس بند کیے بیٹھا تھا۔ یارم نے لائٹس آن کی۔ آپ ایسے کیوں بیٹھے ہیں؟ لائٹس بند کر کے وہ ماہر کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی۔ ماہر آنکھیں بند کیے ہوئے صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ ماہر، کہاں گئی تھی تم؟ وہ اذلان کو انجیکشن لگوانا تھا تو ڈرائیور کے ساتھ گئی تھی۔ ہسپتال میں رش تھا تو لیٹ ہو گئی۔ کس سے پوچھ کے گئی تھی تم؟ ڈرائیور کے ساتھ نکاح کیا ہے تم نے یا مجھ سے؟ ماہر، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ جو کہہ رہا ہوں تم اچھے سے سمجھ گئی ہو۔ فی الحال تم یہاں سے نکلو۔ ماہر نے یارم کو کمرے سے باہر نکال کے دروازہ بند کیا۔ کمرے کی کھڑکی کھول کے وہ سگریٹ سلگائے بیٹھا تھا۔ ایک سیکنڈ میں ہی وہ ماضی میں بیتے ہوئے لمحوں میں چلا گیا۔ دیوانہ تھا جو ان سب سازشوں کو سمجھ نہیں سکا۔ یارم اب کیا کرے گی؟ زرار کو راستے سے ہٹانے کے بعد اب اس کا پلان کیا ہو سکتا ہے؟ ماما بابا، پھر اذلان کو بھی وہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ مجھے جلد از جلد اس کو سبق سکھا کے اس گھر سے نکالنا ہوگا۔ وہ کہتا ہوا کمرے سے نکلا اور یارم کے کمرے کی طرف بڑھا۔ یارم اذلان کو سینے سے لگائے سو رہی تھی۔ وہ اس کو زور زور سے جھنجھوڑنے لگا جس سے یارم کی آنکھ کھلی۔ آپ اس وقت یہاں؟ وہ دوپٹہ کندھوں پر لٹکاتی ہوئی بولی۔ اذلان کو لو اور فوراً میرے کمرے میں آؤ۔ لیکن آپ نے تو خود ہی کمرے سے نکالا تھا۔ ایسی گوار لڑکی سے بحث نہیں کرنی۔ اذلان کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، کہیں تمہاری مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیا پتہ تم زرار کی طرح اسے بھی مار دو۔ ماہر، بس کر دیں، آپ ہوش میں ہیں؟ کہہ کیا رہے ہیں آپ؟ دماغ خراب ہو چکا ہے آپ کا، علاج کروائیں۔ بات سنو لڑکی، میں زرار نہیں ہوں، تمیز سے بات کیا کرو مجھ سے۔ آپ زرار ہو بھی نہیں سکتے۔ زرار نے مجھ سے اس طریقے سے کبھی بات نہیں کی۔ محبت کے ساتھ عزت بھی کرتے تھے وہ میری۔ اچھا تو تم مجھ سے بھی یہ سب ایکسپیکٹ کر رہی ہو؟ میں تم سے عزت سے بات کروں؟ عزت سے ان سے بات کی جاتی ہے جس کے قابل ہوتے ہیں۔ عزت سے بات کرنے کے قابل تو آپ بھی نہیں ہیں، پھر بھی میں کر لیتی ہوں آپ سے بات۔ یارم کی بات پر ماہر غصے سے دروازے کو لات مارتا وہاں سے چلا گیا۔ یارم اذلان کو اٹھائے جب کمرے میں آئی تو ماہر کمرے میں نہیں تھا۔ ماہر ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے گاڑی کو سڑک پر ادھر ادھر گھما رہا تھا۔ گاڑی ساحل سمندر پر روکتے ہوئے وہ گاڑی سے باہر آیا۔ سب کچھ کھو چکا ہوں میں، اپنی جان سے پیارا بھائی، اپنے آپ کو، اپنے والدین کو، اپنی غلطیوں کی وجہ سے سارے رشتے ختم کر دیے۔ صرف ایک تعلق پر سب اجاڑ کے رکھ دیا میں نے۔ کاش وہ لڑکی میرے سفر میں شامل نہ ہوئی ہوتی۔ کاش میں نے ماما بابا کو نہ چھوڑا ہوتا، اپنے جنت جیسے گھر کو ویران نہ کیا ہوتا۔ کاش میں نے زرار کی زندگی میں یارم کو شامل نہ ہونے دیا ہوتا تو آج وہ ہم سب کے ساتھ ہوتا۔ کاش سب ٹھیک ہو جائے۔ کس سے کہوں، کس کو اپنے دل کا حال احوال سناؤں کہ ٹوٹ چکا ہوں؟ مجھے سہارا چاہیے، میری منزل کو کنارہ چاہیے۔ صبح اذان کے وقت یارم کی آنکھ کھلی۔ وضو کر کے وہ جائے نماز پہ کھڑی ہوئی۔ ماہر بھی دروازے سے اندر داخل ہوا اور صوفے پر جا کے لیٹ گیا کہ اچانک اذلان اٹھ گیا اور زور زور سے رونے لگا۔ تب ماہر نے پہلی بار اپنی گود میں لیا اور چپ کروانے لگا۔ یارم نماز سے فارغ ہوئی۔ مجھے دے دیجیے، آپ ابھی واپس آئے ہیں، تھک گئے ہوں گے۔ ماہر نے اذلان کو بیڈ پہ لٹایا اور خود فریش ہونے چلا گیا۔ ماہر کی کمپنی کو ایک بہت بڑا پروجیکٹ ملا جس پر ایک چھوٹی سی پارٹی رکھی گئی۔ تم تیار نہیں ہوئی بیٹا؟ گلمینا بیگم کمرے میں آئی تو یارم اذلان کو کپڑے پہنا رہی تھی۔ آنٹی میں کیا کروں گی؟ ویسے بھی ماہر کو میرا آنا اچھا نہیں لگے گا۔ ماہر نے کچھ نہیں کہا تمہیں؟ نہیں آنٹی، وہ کیا کہیں گے مجھے؟ میری تو اپنی زندگی مذاق بنی ہوئی ہے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ماہر ہاتھوں میں شاپنگ بیگ لیے اندر آیا۔ کچھ نہیں، بس یارم کو کہہ رہی تھی تیار ہو جاؤ۔ اچھا، 7 بجے فنکشن شروع ہو جائے گا، آپ اذلان کو لے کر جائیں، ہم تھوڑی دیر میں آ رہے ہیں۔ گلمینا بیگم کے جانے کے بعد ماہر نے دروازہ لاک کیا اور یارم کی طرف بڑھا۔ ماما سے کیا کہہ رہی تھی تم؟ کہ تم نہیں جانا چاہتی اس پارٹی میں؟ جی مجھے نہیں جانا۔ یہ ڈریس پکڑو اور چینج کر کے آؤ، مجھے کوئی تماشا نہیں چاہیے۔ تماشا آپ لگا رہے ہیں، جب میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے نہیں جانا تو نہیں جانا۔
یارم مجھے زبردستی کرنے پہ مجبور مت کرو، وہ غصے سے دھارا۔ یارم نے جلدی سے ماہر کے ہاتھوں سے بیگز لیے اور واش روم کی طرف بھاگی۔ 5 منٹ میں وہ بلیک کلر کے خوبصورت فراک پہنے آئی۔ ماہر کو بلیک کلر بہت پسند تھا، وہ اپنی پسند کے مطابق ہی اس کے لیے ڈریس لے آیا۔ یارم نظریں نیچے کیے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی، بال باندھ کر سر پر دوپٹہ اوڑھ کے وہ باہر جانے لگی۔ 1 منٹ، تم سے کسی نے کہا ہے کہ روم سے باہر جانے کو؟ ماہر کی آواز پہ یارم واپس پلٹی۔ ماہر نے یارم کا ہاتھ پکڑا اور اسے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف لے جانے لگا۔ اس حلیے میں تم سب کے سامنے جاؤ گی، تمہاری خود کی تو کوئی عزت نہیں، تم کیا چاہتی ہو تمہیں اس حلیے میں سب دیکھ کے میرا مذاق اڑائیں، طنز کریں کہ میں نے تم پر ظلم کا پہاڑ توڑا ہے؟ بال کھولو اپنے، اچھے سے میک اپ کرو اور پھر نیچے جائیں۔ میں اس فنکشن میں جا رہی ہوں، یہی بہت بڑی بات ہے، مجھ سے مزید توقع رکھنے کی ضرورت نہیں۔ یارم کی بات پہ ماہر نے اس کے سر سے دوپٹے کو اتارا اور اس کے بالوں کو کیچر سے آزاد کیا۔ مزید کچھ بولی تو نتیجے کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ 5 منٹ میں اپنا حلیہ